الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ سورہ آل عمران سے متعلق ہیں اور کچھ رکوع کے بعد سورہ آل عمران مکمل ہو جائے گی. تو میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اگلا درس ہو، اس کے بعد موقوف ہو جائے گا. درس عید کے بعد ہوگا، لیکن ایک درس وہ بھی ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سورہ آل عمران اس میں مکمل کر دوں، لیکن اس کے لیے تفصیلات سے ہمیں بچنا پڑے گا، تب مکمل ہو پائے گی. ظاہر ہے کہ آیتوں کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور ایک ہوتی تفصیل. ایک ایک لفظ کو ایک ایک آیت پر مکمل کلام کیا جائے، اس کو تفسیر کہتے ہیں. اور ایک ہے ترجمے کے ساتھ مفہوم کو بتا دیا جائے، اس کو اختصار کہتے ہیں. تو ہمیں اختصار سے چلنا پڑے گا، تب جا کے یہ مکمل ہو پائے گی. لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ آیت کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آئے اور جو آیت کا مقصد ہے وہ بھی سامنے آ جائے. ظاہر ہے پہلی آیتوں میں جو آج آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اس سے پہلی آیتوں میں منافقین کی بے وفائی، ان کی بد اخلاقی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ناروا سلوک، بے وفائی کا ذکر تھا کہ احد میں انہوں نے کیسی بے وفائی کی. عین معرکے کے وقت وہ اپنے 300 آدمی لے کر واپس ہو گئے تھے کہ ہم نہیں لڑیں گے، حضور کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. یہ منافق تھے. اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں جو آئیں تسلی دی پیارے حبیب کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، اور ان کا خوف بھی نہ کریں. یہ نہ اللہ کا، نہ اس کے رسول کا اور نہ اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، کچھ نقصان نہیں پائیں گے. کوشش تو کریں گے نقصان پہنچانے کا، لیکن نقصان پہنچا نہیں پائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ظاہر ہے کہ انسان کسی کام کو بگاڑنے کی کوشش کرے اور وہ ناکام ہو جائے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر آپ ان کی طرف دھیان نہ دیں. یہ خلاصہ ہے. ایک بات. دوسرا مضمون، میں مضمون کا مختصر کر رہا ہوں اس کو. دوسرا مضمون کہ جو مصیبتیں ایمان والوں پر آ رہی ان کا کیا ہوگا. وہ بیچارے ایمان والے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو مصیبتیں کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مصیبتیں دے کر اللہ رب العالمین آزمائش کرتے ہیں، ابتلا کرتے ہیں اور کھوٹے اور کھرے کا فرق کرتے ہیں.
اچھی اور بری چیز کا فرق ہوتا ہے. جب آزمائش آتی ہے تو جو ظاہر ہے جو پکے مضبوط ہوتے ہیں وہ رکتے ہیں، وہ بھاگ لیتے ہیں. تو وہاں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کافر کی عیش و عشرت اور اس کی بلندی ترقی پر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا یہ محبوب ہے، اس کو ڈھیل ہے. اور کسی مومن کی مصیبت پر، پریشانی جو اس مالک کی طرف سے آئے، اس پر یہ نہ غور کر لینا کہ یہ اللہ کا بڑا نافرمان ہے اسی لیے مصیبت آئی. نہیں، اس مصیبت میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی، اس مصیبت میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے. یہ اللہ بتانا چاہتا عنایتوں سے. دوسرا مضمون. تیسرا مضمون یہودیوں کا. پھر ادھر مدینے کے یہودی جو تھے، رسول اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ اس میں اللہ نے قرض مانگا ہے. تو یہ کہنے لگے کہ اللہ میاں اس کا مطلب غریب ہو گئے ہیں، ہم مالدار ہیں تبھی تو قرض مانگ رہے ہیں ہم سے. وہی جو غریب ہوتا ہے وہی تو مانگتا ہے. یہ بیوقوف سمجھے ہی نہیں کہ اس مانگنے کا مقصد کیا ہے. یہ کہنے لگے کہ ان اللہ فقیر، اللہ غریب ہو چکا ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم مالدار ہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا کچھ آیتوں میں کہ تم بیوقوف سمجھے ہی نہیں اس بات کو کہ اللہ اپنے لیے نہیں مانگتا ہے قرض. یہ جو اللہ کے بندے ہیں غریب، ان کے لیے مانگتا ہے کہ تم ادھر سے نکالو ادھر خرچ کر دو. اللہ کو کیا پڑی ہے تمہارے پیسے کی ضرورت؟ اور پھر جب مر جاؤ گے تو کیسے کون چھینے چھوٹی ہوتی ہے نا. مر جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ چھین رہا ہے، وہ لیے جا رہا ہے تمہاری دولت. ابھی خرچ کر لو تو اچھا ہے، بخیلی مت کرو. یہ ایک مضمون آیا. تیسرا مضمون، چوتھا مضمون یہ آیا کہ جب ایک یہودی نے یہ بات کہی اللہ کے لیے، کیا کہ اللہ فقیر ہو چکا ہے، غریب ہو چکا ہے اور ہم مالدار ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، طیش آ گیا، اور انہوں نے ایک تماچا گھسیٹ دیا کہ یہودی ظالم، اللہ کے نافرمان دشمن کیا کہہ رہا ہے اللہ کے لیے، میرا اللہ فقیر ہے. تو اللہ نے آخری آیت اتاری کہ اے پیغمبر اور پیغمبر کے چاہنے والوں، ہمیشہ تمہارے اوپر مصیبتیں یہودیوں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے آئیں گی، ایسی سی زبانیں کسی جائیں گی کہ تم کو صبر کرنا. وہاں دیکھو اس وقت کہا گیا تھا، اور آج کوئی قرآن کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کوئی پیغمبر کے اوپر حملہ کر رہا ہے کہ کسی طرح جلا رہے ہیں ہم کو. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم صبر و تقوی اختیار کرو. بس ان کی تو اللہ ان کو سمجھے گا، وہ سمجھے گا، لیکن کہیں گے ضرور، تمہارے سامنے یہ باتیں آئیں گی کہ تمہیں طیش آ جائے، غصہ آ جائے. دیکھو آج ایسی سی باتیں آ جاتی ہیں کہ غصہ آتا ہے. کہ میرے ابا کا حال، ابا کبھی کبھی اتنا غصہ ہو جاتے تھے. بش کا زمانہ تھا، امریکہ کا صدر بش تھا، کبھی کبھی وہ اس وقت فیصلے کرتا تھا الٹے سیدھے، اور مسلمانوں بہت مارے جا رہے تھے جدھر دیکھو، تو کہتے تھے بش ہوتا میں اس کو پکڑ کے اس کی گردن مروڑ کے اس کو زمین میں دفن کر دیتا. اتنا دانت کٹکٹاتے تھے، غصہ ہوتے تھے. تو یہ غصے والی باتیں کریں گے، چڑھانے والی باتیں کریں گے، طیش دلانے والی باتیں کریں گے، اور الٹی سیدھی قرآن پیغمبر کے لیے، تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے ایسی سی باتیں کریں گے کہ تمہیں غصہ طیش آئے گا، لیکن صبر کرنا ہے. یہ چار مضمون آج کی آیتوں میں ہیں. اب ذرا غور کریں، سنیں. میں انشاءاللہ اس کے مفہوم کو بھی بتاؤں گا ترجمے کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے فرمایا، سنو، دیکھو یہ قرآن صرف اس زمانے تک محدود نہیں تھا. قرآن مقدس صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے قرآن مقدس ہے. ہمیشہ یہ تازہ رہے گا، کبھی پرانا نہیں ہوگا. قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا کہ 1400 سال پہلے، نہیں، یہ تازہ ہے ہمیشہ اور قیامت تک کی تازہ رہے گا.
پرانا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ، اور غم نہ کریں اے پیغمبر. اے پیغمبر ذرا غور کریں، توجہ دیں. اے پیغمبر آپ غور نہ کریں ان لوگوں کا جو کفر میں دوڑتے ہیں. منافق بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، کافر بھی، سب اس میں آ گئے. ان کا غم نہ کریں. انہم لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ، اللہ یجعل لہم حظا فی، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہ دے آخرت میں، ان کا کوئی حصہ نہ ہو آخرت میں. اللہ یہ چاہتا ہے. اور کب ہوگا یہ؟ جب یہ خوب کفر میں بڑھیں گے تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ یہ چاہتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، ان کو بہت بڑا عذاب ملے گا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، انہوں نے مول لے لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، ایمان کو بیچا. منافقین نے ایمان، کیا کہتے تھے؟ مسلمان ہیں، بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، لمبا کرتا ہوتا تھا، ٹوپی ہوتی تھی، امامہ ہوتا تھا. منافقین مدینے کے جو تھے، لیکن منافق تھے، پہچان نہیں پا رہے تھے آپ کہ یہ منافق ہے، لیکن اللہ نے ان کی کلائی کھول دی. منافق تھے وہ، تو اللہ نے فرمایا ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا، مول لے لیا. لن یضر اللہ شیئا، لیکن اس کے کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب دیکھو سنو، بات بڑی اہم بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر لوگ گمان میں نہ رہیں، یہ ظالم لوگ گمان میں نہ رہیں، کافر لوگ گمان میں نہ رہیں کہ انما نملی لہم، جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، ان کے لیے بہتر ہے. یعنی ارے واہ، اگر ہم اس کو محبوب نہ ہوتے تو ہمیں کیوں مالا مال کیا جاتا. اب کوئی 100 کروڑ لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی 50 کروڑ لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی 1 ارب لے کے بھاگ رہا ہے، سب مزے میں ہے. کوئی سوئٹزرلینڈ میں کالا دھن وہاں چھپا ہوا ہے، کوئی کس کا کتنا پیسہ باہر ملکوں بینکوں میں ہے. ارے بالکل مستی ہے، بس ہر وقت مستی ہی مستی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اس مستی سے، عیش سے یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ان کے لیے خیر ہے. ان کے لیے خیر نہیں ہے، یہ گمان نہ کریں. ہاں کیوں؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ گناہوں میں اور بڑھتے رہیں. ظاہر ہے کہ جتنا پیسہ ہوگا اتنا ہی تم غلط خرچ کرو گے نا. مومن تو ہے نا، مسلمان تو ہے نا. مسلمان تو سمجھتا ہے کہ لاؤ مدرسے میں دے دے، مسجد میں دے دے، اور فلاں جگہ دے دے تاکہ ہمارا بھلا ہو، آخرت بنے. لیکن وہ جو آخرت نہیں یقین ہے اس کو، وہ تو کہے گا ارے بھائی عیاشی میں خرچ کرو، کباب میں خرچ کرو، شباب میں خرچ کرو، جتنی دولت ہوگی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم جو ڈھیل دے رہے ہیں تمہیں تاکہ تم اور ترقی کرو گناہوں میں، جو پہلے کر رہے تھے اس سے زیادہ کرنے لگو. اور ہوتا ہے، ارے ہوتا ہے، جب پیسہ آتا تو دیکھو کیسا اللہ تللے. 1 بوتل چھوٹا پیتا تھا شراب، پیسہ آیا تو 2 بوتل. دیکھو جب تہوار ہوتا ہے نا، تہوار، تو پیسہ اس دن رہتا ہے، تو اس دن بھیڑ لگی رہتی ہے یہاں شراب کے اڈوں پر، کیونکہ 2 بوتل چلتے ہیں اس دن، پیسہ ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہم تو ڈھیل دے رہے ہیں تمہیں تاکہ اور ترقی کرو، خوب مال دولت تمہارے پاس ہے، خوب ترقی کرو گناہوں میں. کس چیز میں ترقی؟ گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، ایشور کی نافرمانی میں ترقی کرو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ذلت والا عذاب ان کو پکڑے گا. ذلت، ایک تو عذاب ہے ویسے ہی عذاب، ایک عذاب اللہ کا آ جائے تو، اور ایک ذلت والا عذاب آئے تو کتنا بڑا عذاب ہوگا. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جہنم والے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ تیرتے آگ میں گوتا لگائیں گے، وہ پھر نکلیں گے آگ میں، اور وہ تیرتے جہنم کے کنارے آئیں گے کہ کسی طرح لاؤ، سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے، تالاب کے کنارے ڈوبنے والا
کسی طرح کوئی چیز مل جاتی سہارا تو نکلتا، ارے ہم بچ گئے، تو فرشتے اس کو لات مارے گئے، چل جہنم میں چلے جا، اللہ ہم سب کی حفاظت سے، پھر اسی آگ میں وہ چلا جائے گا۔ ذرا غور کرو آپ کہ کتنا سخت عذاب ہوگا، اہانت والا، ذلت والا عذاب۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ما کان، دیکھو وہ بات ایمان والوں کی بات، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم، اللہ وہ نہیں ہے، اللہ کی ذات وہ نہیں ہے کہ جو مومنوں کو چھوڑ دے اس حالت پر جس حالت پر تم ہو، اللہ وہ نہیں ہے، حتی یمیز الخبیث، اور جو اللہ چھوڑتا ہے، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں ایمان والوں پر اس لیے آتی ہیں کہ اللہ جدا کر دے پاک کو ناپاک سے، پاک الگ ہو جائے ناپاک۔ احد کے میدان جاتے جاتے ناپاک الگ ہو گئے تھے، پاک الگ ہو گئے، 1000 چلے تھے مدینے سے، اور اس کے بعد جب قریب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق اپنے 300 منافقوں کو لے کر الگ ہو گیا، تو بچے 700، یہ پاک اور ناپاک الگ ہو گئے۔ اور یہاں بھی ہوتا ہے، پاک اور ناپاک کو الگ کر دے۔ ڈینگے بہت لوگ مارتے ہیں لیکن اپنا ایمان بیچ دیتے، دیکھو اس کا نام نہیں لیں گے جس نے قرآن پر حملہ کیا، اس نے ایمان بیچ دیا پیسوں کے لیے، انہی کی تھالی میں کھاتا، انہی کی بول بولتا ہے، ایمان بیچ دیا، اس کی قوم نے اس کو نکال دیا، مرتد قرار دے دیا، یہ اس کی قوم نے اس کو مرتد کہا، یعنی ان کے دین سے خارج ہو گیا، وہ مسلمان تو تھا ہی نہیں، دین سے خارج ہو گیا، اس نے قرآن کو اوپر حملہ کر دیا، کیا ہوا؟ دنیا گئی اور آخرت گئی۔ تو یہ ہے اللہ کا نظام کہ جو ہم مصیبتیں ایمان والوں پر لاتے ہیں اس میں خبیث کو اچھی کو بری سے الگ کر دیتے ہیں۔ وما کان اللہ، اور پھر تمہارا جو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں، کاہے اتنی زحمت کرتے ہیں اللہ میاں کہ جنگ کروائیں، لڑائی کروائیں، یہ کروائیں، اللہ میاں ایسے ہی بتا دیں کہ دیکھو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ ہر کسی کو اطلاع نہیں کرتا اس کی کہ وہی بھیج دے اس کے پاس، ہر امتی کے پاس وہی نہیں بھیجتا اللہ۔ ما کان اللہ، اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے، علی الغیب، غیب کی خبر دے دے تم کو، ولیکن اللہ یجتبی، ہاں اللہ کا کام ہے کہ اپنے رسولوں میں سے رسول کو چھانٹ لیتا، اس کو کچھ باتیں بتا دیتا ہے غیب کی، پوری نہیں غیب دیتا ہے، غیب پوری اللہ کو نہیں دیتا، ورنہ یہ بندہ انسان بھی عالم الغیب ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ عالم الغیب ہے، وہ کچھ باتیں بتاتا ہے اپنے خاص بندوں کو، اسی کا نام غیب ہے کہ اپنے کچھ بندوں کو باتیں بتاتا ہے، خبریں دیتا ہے، ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، حضور کو چن لیا، اور بہت سی باتیں حضور کو معراج میں بتائی اور ویسے بھی بتائیں، غیب کی باتیں جو عام انسان نہیں جانتے تھے۔ فآمنوا باللہ، اے ایمان والو پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یقین کرو، اور وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ہاں ظاہر ہے کہ مصیبت آئے گی تو صبر بھی کرنا ہے، تقوی بھی اختیار کرنا، اور یقین اللہ کی ذات پر۔ یقین اتنا تھا صحابہ کو یقین اتنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت جب آیا تو کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قسم۔ شہید کرنے والا اپنا حملہ کرتا ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ شیر خدا پر، تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک صحابی میدان احد میں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو، کچھ کھا رہے تھے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی، چلو۔ یہ یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ اللہ ایسے یقین چاہتا اپنے بندوں سے کہ میری بات کا یقین کرو، تم دنیا کی چیزوں پر یقین نہیں، ارے واہ یہ دیکھو کتنی بڑی چیز، یہ بڑی نہیں، اللہ بڑے ہیں، کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اس کا خیال، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور تقوی سمجھتے، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بہت سی تفسیریں ہیں تقوی کی، بچ کے چلنا، پرہیزگاری کے ساتھ چلنا، اس کا نام تقوی ہے۔
اس کے بعد پھر یہودیوں کی بات آئی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور خیال نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے کہ وہ بہتر ہے ان کا بخل کرنا، یہ خیال نہ کریں۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل، بخیل، اس کی تفسیر بھی سن لیں۔ بخل کہتے ہیں اللہ نے جن چیزوں میں خرچ کرنے کو ضروری کہا اس میں خرچ نہ کرے، جو پیسہ روک لے، اس کو بخیل کہتے ہیں، اور اسی کا نام بخل ہے۔ اللہ کی ضروری چیزوں میں، واجب چیزوں میں خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے، اور بخل حرام ہے، اور بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھو، بخل سمجھ گئے؟ بخل جو قرآن میں بخیل بخیل آیا ہے، دیکھو عام معنی کو لوگ ایسے بھی استعمال کر لیتے ہیں، مستحب چیزوں میں کو نہ دینا بخیل ہے، بہت بڑا بخیل مکھی چوس ہے کہتے ہیں نا، تو وہ تو عام بولی ہے، لیکن جو قرآن کے حوالے سے عربی کے لحاظ سے لیں گے تو بخیل اس شخص کو کہیں گے کہ اللہ نے جن چیزوں میں واجب قرار دیا ہے خرچ کرنا اس میں سے خرچ نہ کرو، روک لو، یہ بخیلی ہے، اور بخیلی حرام ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ارے بھائی اللہ غریب ہو گئے، ہم امیر ہیں اس لیے اللہ قرض مانگتا ہے ہم سے، تو یہ نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا روکنا یہ اچھا نہیں ہے تمہارے لیے، بل ہوا شر لہم، یہ تمہارے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون، ان قریب تمہارے گلے میں طوق پہنایا جائے گا اس چیز کا جو بخل کرتے ہو جس چیز میں، قیامت کے دن۔ ہاں حدیث میں آیا، اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء فرماتے سونا اور چاندی گنجا سانپ بنے گا، ایک حدیث میں آیا، جس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے لوگ، مرد عورتیں جس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، جس مال کی واجب میں خرچ نہیں کرتے، روک لیتے ہیں کہ اس سے کم ہو جائے گا ہمارا مال، سونا چاندی کم ہو جائے گا، کہتے قیامت کے دن گنجا سانپ بنے گا وہ سارا مال سونا چاندی، اور یہ ڈسے گا اس کو جو نہیں دیتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے فرمایا، عائشہ جو سونا چاندی استعمال زکوٰۃ جس سونے چاندی کی نہ نکالی گئی وہ سونا چاندی گنجا سانپ بنے گا، یا گردن میں توق ڈالا جائے گا، زنجیر ہوتی نا توق، جسے قیدیوں کو جیل خانے میں توق ڈالا جاتا ہے، اسی طرح توق بنا کر یہ سونا چاندی جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو ڈالا جائے گا۔ اسی کو بیان کیا اللہ نے کہ قیامت کے دن وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی آسمان اور زمین کی میراث اللہ کی ہے، ساری وراثتیں سب اللہ، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اب اللہ کس کو وارث بناتا ہے اس کا؟ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ بڑے بہت تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ کے کیمرے میں ہو تمام کام جو ہیں، کہتے کوئی نہ دیکھے، اللہ میاں دیکھ رہے ہیں۔ چپکے سے ایک آدمی گیا، رمضان کا مہینہ آیا، کمرے میں گیا، فریج میں بہترین جوس رکھا ہوا تھا، تربوز رکھا ہوا تھا، ظہر کے بعد بھوک لگی، چپکے سے کھا لیا، ارے کون دیکھ رہا ہے، اور چپے منہ پوچھ کے باہر آ گیا، کوئی جانا ہی نہیں۔ لیکن کیا اللہ میاں نہیں جانتے؟ جانتے۔ ہم لوگ چھوٹے تھے تو منگا تال میں نہانے جاتے تھے، یہ بہت اچھا پانی تھا، اس میں بہت نہاتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ ہوتا، چھوٹے چھوٹے تھے، روزہ تو رکھ لیتے تھے، لیکن اسی پانی کو گلگل گلگل تھوڑا سا پی لیتے تھے، کام ہو جاتا تھا، اور روزے سے بھی ایک بچپنا تھا۔ لیکن بڑے ہو کر یہ کام کرے کوئی گناہ کا، وہ گناہ نہیں سمجھا جائے گا، وہ تو روزہ ہے تو کہتے تھے کھوا روزہ ہے، لیکن روزہ بھی رکھتے تھے۔ اب جب بڑے ہو گئے تو کیا مجال ہے کسی کی، ہزاروں فریج میں چیزیں رکھی ہوں، چاہے ظہر کے بعد ہو چاہے عصر کے بعد، کیا مجال ہے اس کو کوئی چھو سکے؟ کیوں؟ اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ اسی کو کہا گیا، کیا کہا گیا کہ اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ لقد سمع اللہ، ہاں اللہ نے وہ بات سن لی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہو گئے جو ہم سے مانگ رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے اس کو تماچا مارا تھا، اسی کا وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور کہتے ہیں ہم غنی مالدار ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم لکھ لیتے ہیں تمہاری یہ بات، وقت اور تم اس کی بات کرتے ہو، اس کی بات کرتے ہو کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، یہ دیں گے، اور تم نے تو انبیاء کو، اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے
کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، تو تم نے تو نبیوں کو قتل کیا ہے، وہ کیوں بھولتے ہو؟ تم یہاں جو ڈینگے مار رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈینگے مار رہے ہو، الٹی سیدھی باتیں کرو کہ یہ معجزہ دکھا دو، یہ معجزہ دکھا دو، یہ معجزہ، تم نے تو انبیاء کو، نبیوں کو قتل کیا۔ اگر ابھی وہ دکھا بھی دے تو تب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے، اور ایمان نہیں لائے، یہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا، اور کل قیامت کے دن ہم کہیں گے تمہارے بارے میں، ذُوقُوا عذاب الحریق، جلنے والا عذاب چکھو، جھلسا دینے والا عذاب۔ ارے کوئلہ ہو جائے گا انسان۔ دیکھو جہنم کی آگ کا کیا حال ہے، دنیا کی آگ کی 70 درجہ بڑھی ہوئی ہے، اور دنیا کی ایک آگ برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ مر جاتا ہے، جھلس جاتا ہے، اور وہ 70 درجہ بڑھی ہوگی جہنم کی آگ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنا بڑا خطرناک مسئلہ ہوگا وہ، انسان کو سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، اور اس کی حیرت کے لیے بہت کافی ہے کہ 70 درجے بڑی اس کی آگ ہو۔ اس کے بعد فرمایا ذالک بما قدمت، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ جو تم نے، تمہارے ہاتھوں نے آگے برائیاں بھیجی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ نہ کہنا کہ اللہ نے ظلم کر دیا، نہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ نہ کہنا کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، ظلم اللہ نہیں کرتا۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ خود فرما رہا میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ہاں انصاف ہے اللہ کے۔ اس لیے آگے بات آئی کہ یہ نہ کہنا کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، ظلم اللہ نہیں کرتا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذین قال، کہنے لگے نبی سے، کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ یہودی، کہ جن لوگوں نے کہا، کہتے ہیں نبی سے کہ ان اللہ عہدہ، اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے، کیا؟ کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ قربانی پیش کرے اور آگ اس کو آ کے کھا جائے۔ حضور سے ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو زکوٰۃ آپ لیتے ہیں، اور زکوٰۃ لے کے اس سے لی، اس کو کھلا دی، یہ دین نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ دین کوئی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ پہلے زمانے میں نبیوں، نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور نبیوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جو یہ مسئلہ تھا زکوٰۃ کا، کہ جتنا اللہ کے راستے میں مال ہوتا وہ رکھ دیا جاتا، اور آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ قبول ہو گیا۔ اب یہودی اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تمہارا دین کیسا ہے، کہ تم آگ تم کو تو نہیں کھاتی، اس کا مطلب یہ دین صحیح نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں آگ آ کر کھا لیتی تھی، لیکن اب تم ادھر سے لیتے ہو ادھر دے دیتے ہو، اس امیر سے لیا اس فقیر کو دے دیا، یہ کیا دین ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ لوگ کہنے لگے عہد لیا ہے ہم سے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ اللہ کا کوئی عہد نہیں، کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی کو کہا کہ آگ والا سمجھ گئے کہ پہلے زمانے میں صدقہ اور خیرات ایک جگہ میدان میں رکھا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اس کو کھا لیتی تھی، تو یہ سمجھا جاتا قبول ہو گیا۔ لیکن اس شریعت میں اللہ نے یہ کہا نہیں، آگ والا مسئلہ ختم ہو گیا، اب تم کو ایک امیر سے لینا ہے زکوٰۃ اور غریب میں خرچ کر دینا ہے، اب آگ نہیں کھائے گی وہ زکوٰۃ۔ یہی قبولیت کی دلیل ہے اس شریعت اسلام کی، اس اسلام مذہب کی یہی خوبی ہے کہ اس میں ایسی چیزیں رکھی گئی جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، پوری انسانیت کو نفع دیں۔ کوئی انسان، اللہ کا سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، محبوب ہیں، لہذا ان کو کھلاؤ پلاؤ، امیروں سے لے کر غریب کو دے دو۔ تو یہ فرمایا کہ کوئی عہد نہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ کہیے، قد جاءکم رسول من قبلی، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے واضح دلیلیں لے کر، وبالذی، اور وہ جو بات تم کہہ رہے قربانی والی وہ بھی، فلم تقتلون، تو تم نے قتل کیوں کیا نبیوں کو؟ اگر نبیوں کی اتنی ہی بات تم مانتے جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو پرانے نبیوں کی باتیں، تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ یہ جواب دو۔ اس کا مطلب تم وہاں بھی نہیں مانتے تھے، ان کی باتیں بھی نہیں مانتے تھے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن کذبوکا، پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلائیں پیغمبر، اب حضور سے کہا جا رہا ہے اے پیغمبر اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں، فقط کذب رسول من قبلک، تو آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، جاؤ بالبینات، وہ واضح نشانیاں لے کر آئے،
وہ زبوری اور صحیفے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، توریت، انجیل، زبور، یہ سب تب بھی جھٹلائے گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مر جاؤ گے تب تو کٹائی ہوگی، دنیا میں تو عیش کر لو، خوب مزے اڑا لو، خوب اعتراض کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب الٹا سیدھا کہہ لو، لیکن تمہارا وقت آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موت تو آنی ہے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر ایک کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ ہاں ایک بات بہت اہم بات ہے، سنیں توجہ سے، فمن زحزح عن النار، جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اس میں داخل فرما دے۔ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ وہ کون کامیاب ہے؟ ہاں دوزخ سے نکالے، لڑکا جانتا ہے بھائی، کچھ تو فائدہ ہوا کم سے کم تمہیں۔ جو دوزخ سے نکال لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کامیاب کون ہے؟ اور یہ جو بیٹھے ہیں وہ کامیاب ہیں، سب نہیں، کامیاب کوئی نہیں۔ کامیاب وہی ہے جو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا، دوزخ سے بچا لیا گیا، نکالا نہیں گیا، بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ جو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاع الغرور، ایک دھوکے کی پونجی ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کی پونجی۔ ارے دھوکے کی پونجی سمجھتے ہیں؟ دھوکے کی پونجی کا مطلب پونجی تمہارے پاس رکھی ہوئی، ارے بھیا کوئی لے نہ پائے۔ ایک صاحب تھے، وہ گھی لے کر آئے اور نعمت خانے میں تالا لگا کر رکھ دیا، روٹی نعمت خانے پہ رگڑ لیا کرتے تھے، بچوں کی بھی اپنی بھی، کہ گھی کی خوشبو تو آئی گئی۔ ایک یہ بخیل تھے، اتنے بڑے بخیل، خود نہ کھایا، دوسروں کو نہ کھلایا۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے یہ متاع الغرور، دھوکے کی پونجی ہے یہ۔ ارے کھاؤ پیو، لوگوں کو کھلاؤ، بخیلی مت کرو، خرچ کرو۔ کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی یتیم تمہارے دروازے پہ آئے تو خالی واپس نہ جائے، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذمے کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي، ہاں اب وہ بات، آخری بات سن لو، بہت کام کی بات ہے یہ۔ لَتُبْلَوُنَّ، اے ایمان والو، تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ مالوں میں بھی آزمائش ہوگی، پکڑے تھوڑا سا اللہ آزمائے گا تمہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ بیچارے بڑی آزمائشوں میں رہتے ہیں، کبھی کھلا ہوا ہے دروازہ تو پیسے آ رہے ہیں، کبھی پیسوں کی کمی ہے، کبھی کسی بزنس میں پھنس گئے، پیسہ پھنس گیا، کبھی کس کام میں پھنس گئے، یہ سب آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف۔ کبھی پیسہ رک گیا، کسی نے پیسہ مار لیا، کہیں دب گیا پیسہ، یہ سب ساری چیزیں ہیں، یہ آئیں گی۔ لَتُبْلَوُنَّ، ہے ایمان والو، تمہیں آزمائے گا اللہ تمہارے مالوں میں، تمہارے جانوں میں۔ جانوں میں کیسے؟ کسی کا انتقال ہو گیا، اچھے خاصے تھے بیچارے چلے گئے، ارے ایک ہی کہتے ہیں یہی کمانے والے تھے چلے گئے۔ ارے بتاؤ یہ آزمائش اتنی بڑی، یہی کمانے والے تھے چلے گئے؟ نہیں، یہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ تمہیں آزمائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور پھر دو باتیں ہو گئیں، ایک تو تمہاری مالوں میں آزمائش ہوگی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا بچپن میں کہ ہم اسکول سے مدرسے سے آتے تو کھانا اماں سے مانگتے، کھانا بھوک، مدرسے سے اسکول سے آنے سے کھانے بھوک بہت لگتی تھی، ارے کھانا تیار نہیں، کام میں لگی تھی اماں، تیار نہیں، تو پیر ہاتھ پٹکتے تھے، کچھ بنایا بھی نہیں، کچھ ہے نہیں آج کھانے کو، یا سبزی ختم ہو گئی، یا بہرحال موقع نہیں ملا، یا ہے نہیں، پیسے نہیں ابھی، تو آخر میں یہی ہوتا کہ روٹی سوکھی رکھی رہتی اور مرچی اور نمک لے کے سلوٹی پہ پیستے تھے، چٹنی، پانی سب کے منہ میں آ گیا ہوگا، اور لہسن لیتے تھے چٹنی پیس کے وہ کھاتے تھے، اتنا مزہ آتا تھا کہ آج کل کے مرغے میں اور پلاؤ میں وہ مزہ نہیں۔ صحیح بتا رہے، یہ زمانے دیکھے ہیں لوگوں نے، جو آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے یہ وقت دیکھا ہے اپنا، آج فروانی ہے،
کل یہ وقت گزر چکا ہے ہر کسی کے سامنے. تو یہ ہے اللہ تمہیں آزمائے گا مالوں کے ذریعے اور اس کے ذریعے. اس کے بعد ومل حیات، تیسری آزمائش، تم سنو گے، ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور مشرکوں سے سنو گے اذن کثیرہ، بڑی تکلیف، بہت سی تکلیف والی باتیں سنو گے ان سے، لیکن کان کو صبر کرنا ہے. اب دیکھو کتنی اچھی بات آ گئی. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ تم کہو کہ کچھ ہمیں سنائی نہ دے. ارے بل پاس ہو گیا وہ مسلمانوں کے لیے، اوف، اب بڑی اندر بیٹھے ہوئے رو رہے. اللہ والے روتے ہیں نا کہ اللہ میاں یہ کیا مصیبت. یہ سنو گے تم کہ تمہارے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے، تمہارے خلاف یہ سازش رچی جا رہی ہے. کوئی کہہ رہا قرآن کو ان 18 آیتوں کو نکال دیا جائے. یہ ساری باتیں سنو گے تم. اور ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. دیکھو کتنی باتیں، صبح اخبار اٹھاؤ تو بڑا درد، کہیں خوشی کہیں غم، کہیں خوشی کہیں غم. تو یہ باتیں اللہ کہہ رہا سنائی دیں گی تمہیں، اور یہ آزمائش تمہیں تو لیکن کیا کرنا ہے جب کانوں میں پڑیں گی. تیسری آزمائش ہے یہ، جب کانوں میں پڑیں گی تو کیا کرنا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر صبر کرتے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہو. صبر، جواب نہیں دینا ہے. یاد رکھو جواب. ہمارا مسئلہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم جواب دینے پہ لگ جاتے ہیں، ڈیبیٹ کرنے لگتے ہیں بیٹھ کے. وہاں اسلام کی بدنامی ہوتی. بڑے بڑے داڑھی والے بیچارے مولوی حضرات، بکے ہوئے مولوی، وہاں ڈیبیٹ پہ بیٹھتے ہیں. بڑا ان کو شوق ہے کیمرے کے سامنے بیٹھنے ڈیبیٹ پر. تو وہاں الٹی سیدھی باتیں سوال ہوتے، پھر یہ سوال میں پھنس جاتے. اسلام بدنام ہوتا ہے. حالانکہ اسلام بدنام نہیں ہے، بدنام یہ ہے ظالم لوگ جو یہ ایسا کام کرتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں سنایا جائے گا، تمہارے کانوں میں تکلیفیں والی باتیں کہی جائیں گی، لیکن تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں جواب نہیں دینا ہے. کہتے اینٹ کا پتھر جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ محاورہ بیکار ہے. نہ اینٹ کا نہ پتھر کا جواب ہی نہ دو، کام ختم، چپ بیٹھ جاؤ. اللہ وہی کہہ رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اگر صبر کرو گے. کوئی گالی دے کے تمہیں چلا جا رہا ہے، ارے جاؤ بھائی گالی دیتے رہو، گالی ہمیں لگ نہیں جائے. اب بتائیں، ایک شخص، ایک خط آیا کس کے پاس؟ شیخ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند، دارالحدیث میں جو درس دیتے تھے حدیث کا دیوبند میں. اس زمانے میں انگریز کا دور تھا، اور یہ انگریزوں کے خلاف محاذ کھڑا کیے ہوئے تھے. تو کسی انگریز نے بھیجا، یا بہرحال کسی نے بھیجا، لکھا اس میں آپ بڑے حرامی ہیں، لفظ حرامی لکھ دیا. حضرت کو یہ لکھا خط میں یہ لفظ. تو جواب حضرت نے کہا، لکھا دیکھو جواب، مسکرائے. یہ لفظ کہا تو ہمیں تو تیش غصہ کی طرف نکلتے، باہر ڈنڈا لے آتے پیٹ دیتے. لیکن حضرت کا کیا معاملہ؟ حضرت کہنے لگے، جواب دیا کہ بھائی میرے والد و والدہ کے نکاح کے گواہ ابھی بھی موجود ہیں. یہ جواب لکھا حضرت نے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد و والدہ کے نکاح کے گواہ ابھی موجود ہے، تو حرامی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. بات ختم ہو گئی. یہ جواب تھا اللہ والوں کا. اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد کے اور والدہ کے نکاح کے گواہ ابھی موجود ہیں. یہ جواب تھا. تو یہ ہے اینٹ کا جواب، پتھر سے نہیں. اللہ کہہ رہا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر صبر کر لے جاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی پرہیزگاری. آپ جا کے چھنم باڑے پہ چلے جاؤ، مکھن میں چلے جاؤ، ہوٹل پہ سب لمبی چوڑی چل رہی ہوگی ریل. یہ برے ہیں، وہ برے ہیں، وہ برے ہیں، وہ برے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، یہی سب چل رہا ہے. اللہ فرما رہا نہیں، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ بڑے ہمت کے کام ہے کہ تقوی پر قائم رہو. یہ ہر کسی سے نہیں ہوگا. زبان کھلے گی ضرور کہیں نہ کہیں، جواب دینے پہ آؤ گے نہ کہیں نہ کہیں، ہر کسی کے بس کے بات نہیں ہے. یہ ہمت کا کام ہے. من عزم الامور، یہ بڑے عزم ہمت کا کام ہے، ہر کسی سے نہیں ہوگا. لیکن اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرے گا، اور رسول کا وہ محبوب ہوگا، رسول اللہ کا، جو تقوی اور صبر اختیار کرے گا. بس یہ باتیں، چند باتیں
انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کو مکمل کر دوں گا۔ پھر عید کے بعد سورہ نساء انشاءاللہ 89 باضابطہ شروع ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں۔ ایک بات اور، آج دعا میں ایک بہت بڑی شخصیت ہندوستان کی، بہت بڑے عالم، اللہ نے بہت کام ان کی زندگی میں لیا، حضرت امیر شریعت ولی الرحمانی، سید ولی الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہار سے تعلق تھا ان کا، پٹنہ سے، بہت مائناز شخصیت تھی، مسلم پرسنل لا کے جنرل سیکریٹری تھے، اور بڑے اللہ نے کام لیے۔ دیکھو بڑے عالم تھے، بہت بڑی شخصیت تھی، اس ملک کی نمائندہ شخصیت تھی مسلمانوں کی، مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے، ان کا دفاع کرتے تھے، اور محاذ آرائی کرتے تھے ان کے دفاع میں۔ بڑی قربانیاں ہیں اس خانوادے کی، ان کی اللہ تعالیٰ اپنی شایع نشان ان قربانیوں کو بروئے کار لا کر اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اس کے لیے بھی دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا سید ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خوف و مغفرت فرما، ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت سے علماء اساتذہ اس دنیا سے چلے گئے ہمارے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، جو موجود ہیں ان کے سائے عاطفت کو تادیر قائم رکھے۔ اے اللہ ایمان کی ہوائیں، ہدایت کی ہوائیں اس ملک میں اور پورے عالم میں چلا دیجیے، متحد فرما دیجیے، یا اللہ سب کو نیک اچھا بنا دیجیے، یا اللہ اس ملک کو تمام وباؤں سے بلاؤں سے بچا لیجیے، تمام شر اور فتنوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت، پوری امت کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔